گزار ہوں کہ اس قومی جو جرم ہے اس کی بیک کرنے کے لیے ہم بھی ہیں اور ساتھ میں یہ سارے میڈیا کے دوستوں کا تعاون ہے. سر ڈیلی بیسس پہ ہیڈ لائنز میں بھی ہم چل رہے ہیں الحمدللہ, اور فیسکو ریجن میں ویسے بھی کم ہے چوری, اس کے باوجود انہوں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا پازیٹیو امیج, اس کے لیے شکریہ. تو آج اسی سلسلے میں چیئرمین صاحب اور چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہے آپ کو کچھ بریف کرنے کے لیے اس چوری کی کمپین کے حوالے سے, تو آج ہم یہ سارا کچھ آپ کو زحمت دی ہے. آپ کی آمد کا شکریہ. اوور ٹو چیئرمین صاحب, ابھی بجلی چوری کے حوالے سے جو بھی ہمارے فگرز ہیں, جو ہماری اسٹریٹجی ہے, جو ہم نے کوئی انسینٹیو کا اناؤنس کیا, وہ چیئرمین صاحب آپ کو بتائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں اور میڈیا ہاؤسز کا انتہائی مشکور ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو نیشنل کاز ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, جس طرح سے آپ نے کی طرف سے اور منسٹری کی طرف سے جو ایک کمپین شروع کی گئی ہوئی ہے, تو اس پہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جو ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ. ہمارے 2 کمشنر ہیں 8 ڈسٹرکٹ میں, کمشنر سرگودا ہیں اور کمشنر فیصل آباد. تو 8 ڈسٹرکٹ میں 8 ڈپٹی کمشنر ہیں, 8 ڈی پی اوز ہیں. انہوں نے ہمیں بہت ہی زبردست قسم کی کوآپریشن دی ہے. یہ ہر وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں, پورٹل پہ ہوتے ہیں. ہم نے جب ہی ان کے پاس ریکویسٹ بھیجی FIR درج کرنے کی, تو انہوں نے فوری طور پہ جو FIR خاص کر یہ جو 3-4 دن میں جو اس پہ ورکنگ ہوئی ہے, اسی وقت اس پہ پرچہ درج کیا گیا اور کلپریٹس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور فائنلی جو اریسٹ ہو جاتا ہے, ہمارے پرپز یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ کرنے کا کہ وہ اپنا ڈیٹیکشن بل جمع کروائے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا فیسکو کا اگر ہم ریزلٹس دیکھیں ود ریسپیکٹ ٹو لاس یا ریکوری, ہمارا وہ پوزیشن نہیں ہے جو باقی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں. الحمدللہ وی آر ویری مچ کمفرٹیبل. محلے میں, ایک ٹاؤن میں ایک بندہ بھی اگر ایئر کنڈیشنر پریمسز پہ چوری کر رہا ہے تو وہ باقی کے ساتھ وہ ظلم ہے. اگر وہاں پہ 150 گھر ہے تو اس میں سے ایک بندہ اپنے 2 AC چلا رہا ہے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ بھی, قوم کے ساتھ بھی, اور اس جو اس اہل محلہ ان کے ساتھ بھی, اور جو میرے پورے 8 ڈسٹرکٹ کے 5.2 یا 5.3 جو کسٹمر کے ساتھ زیادتی, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کا بوجھ ان لوگوں کو بک ہوگا جو اس کا وہ لاس کر رہا ہے. تو ہم نے, چاہے وہ ایک کسٹمر ہے چاہے زیادہ ہیں, تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح جو ہمارا ایگریکلچر ٹیولز ہیں, ٹیول میرے پاس 50,000 ہے, تو اس میں بھی کافی سارے کیسز جو ہے نا, تقریباً 29 جو ہے نا ٹیول ہم نے ڈائریکٹ پکڑے ہیں, کمرشل ہم نے 42 پکڑے ہیں, اور اسی طرح جو ڈومیسٹک ہیں وہ 1348 ہیں. اس میں سارے لوگ ایئر کنڈیشن پریمسز والے تھے 99%. تو یہ آخری چور تک انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے نا وہ جانا ہے. تو اس میں نیوز دیکھی ہیں, جو آپ کی لائیو دیکھی ہیں, چیزیں دیکھی ہیں, آپ نے اس دفعہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے, کلیئرٹی کے ساتھ بولے ہیں آپ لوگ. جب بھی جو بھی میں یہ اسٹیکر دیکھتا ہوں, میں آگے اس کو فارورڈ کرتا ہوں اپنے سیکرٹری صاحب کے ساتھ, PM ہاؤس تک آپ کے جا رہی ہیں یہ چیزیں, تو اس میں کلیئرٹی بڑی ہے. اس ٹیکشن بلز, اس کی اماؤنٹ, اس کی ہر چیز جو ہے نا, وہ جب میں خبر سنتا ہوں, میں آپ کے چیک کرتا ہوں, تو بالکل ڈیٹا 8 ڈسٹرکٹ کا وہ ٹیلی کر رہا ہوتا ہے. یہ کلیئرٹی میں آپ کو, آپ اس جو نیشنل کاز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آیا ذہن میں کہ یار جو مخبر ہیں, جو انفارمر ہیں, اس کو کیوں نہ کمپنسیٹ کیا جائے. ایک تو اس کا نام جیسے چیئرمین صاحب نے فرمایا, اس میں سیکرٹ رکھا جائے, ایکشن بل ڈیلا جائے. اس کی اگر جو اماؤنٹ پیڈ ہوگی, اگر کسی بندے کو ہم 5 لاکھ کا بل ڈالتے ہیں تو اس کا جو 10% ہے اس کو 50,000 روپیہ دیا جائے. میں آج اس کی جو ہمارے پاس ایک کانفیڈینشیل رپورٹنگ, تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے. سر ایک منٹ سر بات کریں سر, ڈیفالٹرز والا ہمارا ایک ٹاپک. جن لوگوں کے ہم میٹر اتار چکے ہیں, ٹرانسفارمر اتار چکے ہیں, لیکن وہ پیرنٹس سے جو ہے انڈسٹری, کار, کمرشل جو بھی ایٹیول ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, وہ تقریباً 2 بلین ہے. 2 بلین سے ابھی تک ہمارا 11 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے 10-12 دن میں. تو وہ کمپین ہم چلا رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کے میڈیا کے ریفرنس سے تھوڑا سا, چونکہ آپ لوگ آئے ہیں, آج ہم ایک اور کام کرنے لگے ہیں. جو میرا ڈیڈ ڈیفالٹر ہے, جو بندہ ٹریس, اس کو بندے کو ہم ٹریس رہے ہیں, اس کے ہم CNSC اس کا لے کے, وہ CNSC لینے کے بعد ہم یہ لکھ رہے ہیں نادرا کو اور امیگریشن کو کہ اس کا شناختی کارڈ کینسل کریں, اس کا پاسپورٹ کینسل کریں, وہ فرد نہ ایشو کروا سکے کسی جگہ سے, DC آفس سے, وہ کوئی پراپرٹی نہ لے سکے, وہ لون نہ لے سکے. تو یہ آج سے ہم نے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اکارڈنگلی, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا ڈیسیژن کر لیا ہے کہ آپ لوگ اس کا ڈیٹا ہمیں دیں, ہم اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ سیز کر دیں گے. بل روٹین میں جمع کروا رہے ہوتے ہیں, کوئی بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف ایئر
جون میں جو بھی ان کا ایریئر پائل اپ ہوا ہوتا ہے نا وہ جمع کروا دیتے ہیں. ایسی نہیں کہ وہ پرماننٹ ڈیفالٹ ہوں. مثلا ڈیفینس ہے, واسا ہے, ٹی ایم اے, یہ ہم نے بجلی فری نہیں دی ہوئی ان کو. مثلا اگر ایک بندے کو 1 کروڑ بل ہے نا, وہ 70 لاکھ 80 لاکھ وہ جمع کروا دیتا ہے جو ان کے پاس بجٹ اویلیبل. تو آپ کو پتہ ہے مئی جون میں جا کے بجٹ پہ مل جاتا ہے, پھر وہ ہمارا 99% وہ کلیئر کر دیتے ہیں. ملک صاحب, عوام کو بجلی کے یونٹ چوری والے پڑ رہے ہیں اور اسے کس طرح آپ لوگ نکالیں گے یا کیا کریں گے؟ اب بجلی چوری تو پکڑ رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو منسٹری انرجی نے جو انیشیٹ لیا ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر نے ابھی یہ جو آپ کے سامنے جس پہ آج ہم سارے اکٹھے ہیں, یہ اسی کاز کا حصہ ہے. جو بجلی چوری باقی صوبوں میں ہو رہی تھی یا باقی جگہوں پہ ہو رہی تھی, اب ایک مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے, میں گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوں اور ایک پارٹی کا ذمہ دار آدمی ہوں اور پارٹی نے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے. میرا تعلق کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں بالکل بل دینے کا کوئی رواج نہیں ہے. تو جو یا کراچی میں جو کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, جو کنڈے لگا کے وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, جتنی ملک میں بجلی چوری ہو رہی تھی, اب بجلی چوری ہو رہی ہے فاٹا میں اور اس کا بل پے کر رہے ہیں باقی ملک کے لوگ. تو انشاءاللہ یہ جو آج مہم شروع ہوئی ہے آج سے 12 دن پہلے, انشاءاللہ یہ مہم اس وقت تک جاری و ساری رہے گی جب تک آخری چور نہیں پکڑا جائے گا اور جب تک ہر بندہ جو اپنا اوریجنل یونٹ یوز کرتا ہے اس کی پیمنٹ نہیں کر دے گا. تو یہ بہت جلد انشاءاللہ اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی. یہی ایک کڑی ہے بجلی کے یونٹس کو اور بلز کو اور پیسوں کو نیچے لے کے آنے کی. ایکچولی گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ وہ یہ جو بجلی مہنگی ہو گئی ہے یا جس طرح سے یونٹس کی پرائس اوپر جا رہی ہے, اس کو نیچے لے کے آئے. اور یہ نیچے لے کے آنے کی ایک بیسٹ پالیسی ہے جس پہ ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے. ہم نے سی او صاحب کی سرپرستی میں ایک ڈیسک بنا دیا ہے جس میں ہم نے بڑے ذمہ دار اور اہم اپنے آفیسرز جو ہیں وہ اس میں رکھے ہیں. اس کی انفارمیشن جو ہے وہ تھرو ہمیں ایس ڈی او لیول اور وہاں سے بھی آئے گی. اس میں ہم نے ایک اور یہ کیا ہے کہ جس طرح سے ہم ایک تھرڈ پرسن کو جو ہمیں انفارمیشن دے گا ہم اس کو 10% دے رہے ہیں, اسی طرح ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کڑی کا حصہ بن جائیں اور وہ اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. تو اس کے لیے ہماری ایک ٹیم اور ڈیسک بن چکا ہے. ہمارے جس لیول پہ بھی آپ کانٹیکٹ کریں گے یا بندہ کانٹیکٹ کرے گا, انشاءاللہ اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ سکسیزفل آپریشن بھی کیا جائے گا. سی او صاحب آپ اس پہ کچھ بتانا سر, اس میں 118 ہے, اس پہ میسیج کر سکتے ہیں. سی سی ایم ایس ہے ہمارا اور ہمارے 3-4 اس طرح کے پورٹل ہیں اور 2 نمبر ہم نے اسپیشل دیے ہوئے ہیں, ایک موبائل نمبر, ایک لینڈ نمبر پہ چوری ہو رہی ہے. ہم اس پہ ریڈ کرتے ہیں. ہم اس کو فیلڈ والوں کو بتاتے ہیں کہ یار اس پہ ریڈ کریں, پکڑا گیا اس کو ہم بل ڈال دیتے ہیں. بل کے بعد جو ہے نا ہم نے سمپل اس انفارمیشن لینی ہے کہ کتنا جمع ہو گیا. وہ ہیڈ کوارٹر سے پھر مینیج ہوگا. میں اس کو مینیج کروں گا کہ اس بندے کی انفارمیشن پہ یہ چور پکڑا گیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کو سمپلی ہم اس کی میں اپروول دے کے اور فائنانس سے اس کو چیک دے دیں گے. اگر آپ کے نوٹس میں بھی ہے کوئی بتائیں ہمیں, وہ 118 پہ یا 8118 پہ کوئی میسیج کر دیں. اگلی پریس کانفرنس بہت پاک دامن گائے ہے, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی شاید کہیں غلط ہو. آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے نومبر میں پچھلے سال چارج لیا تھا اور آج سے کوئی 6 منتھ پہلے یا 7 منتھ پہلے میں نے اور سی او صاحب نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پہ کچھ گروپس بنائے. جہاں جہاں ہمارا کوئی بندہ موجود تھا یا کسی اس طرح کے کیسز میں انوالو پایا گیا, ہم نے اس کو پہلے ہی کیفرے کردار تک پہنچایا. لیکن ابھی تک جو اس مہم کے بعد ہم نے کام کیا ہے اس میں ہم نے ایک ایس ڈی او سسپینڈ کیا. کچھ لالیاں کے لوگ ہمیں ملوث پائے گئے, 3-4 تھے وہ. میرا خیال کتنے لوگ ہم نے ٹوٹل اس میں کیے ہیں؟ وہ سر مطلب انہوں نے کوئی ایلیگل گریٹیفکیشن میں ایسا کوئی, ایک تو ہم امپلائیز کے میٹر بھی چیک کر رہے ہیں. بالکل, میں ان کی بات کلیئر کر رہا ہوں, سوری, وہ امپلائیز کے میٹر بھی چیک کر رہے ہیں. ایسا ہمیں جو دیکھیں جو کیسز ملے ہیں, نیچے والا لوور سٹاف جس میں انوالو تھا آج سے 6 مہینے پہلے, اب نہیں ہے, وہ ٹیوبلز کے کنیکشنز تھے. جہاں سے ہم ٹیوبل کنیکشن بند کرتے تھے, بعد میں ہمارا لائن مین یا کوئی نیچے والا سٹاف, یہ اربوں روپے کی ریکوری کی ڈومین ہے
لیکن اس میں کچھ بد نصیبی یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے لوکل کلچر کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا کلچر یہ ہے کہ میری اگر زمین 5-10 ایکڑ شہر کے اندر آ گئی ہے تو میں نے اس پہ 5-10 ایکڑ پہ کنال کا اپنا گھر بنا لیا اور 10 مرلے کنال 5 مرلے جو بھی آیا اس کو پلاٹ دے دیے. تو شہر میں بے تحاشا ایسی جگہیں ہیں جو لینڈ لاکڈ ہو چکی ہیں. ان لینڈ لاکڈ ایریاز میں گھر بن چکے ہیں, انلیگل سوسائٹیز بن چکی ہیں, لیکن اس کے این او سیز نہیں ہیں, کیونکہ این او سیز کے لیے ایک ایف ڈی اے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ کونسل کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا ہے, ہم نے اس کے لیے اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا تھا. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کو ایک ہم میکنزم اس پہ بنا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے گورنمنٹ کے اس میں ادارے میں لے کے آ کے تو ان کو این او سیز دیے جائیں یا ان کو کلیئر کیا جائے اور وہاں لیکٹیفیکیشن ہو سکے. بہت سارے ایسے لوگ مجھے ملے جن کی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز میں جو آباد ہو چکی ہیں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے, لیکن وہاں پہ بجلی کا کوئی میکانزم نہیں ہے, لیکن بجلی وہاں چل رہی ہے. لوگوں نے پیچھے سے تاریں لے کے آ کے وہاں پہ میٹر پیچھے لگوا کے تاریں لا کے بجلی, کیونکہ دیکھیں بجلی جو ہے انرجی جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے. آج کے دور میں انرجی آپ کی ہارٹ بیٹ ہے. اگر بجلی نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے بجلی کے بغیر. تو اس کے لیے ہم میکانزم کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جو نئے کنیکشنز لگ رہے تھے, جو نیا بن رہا تھا, اس میں اب ہم نے ایک پلان, ہم نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کی ہے کہ جو بندہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلان شروع کرے گا, اگر اس کے پاس ابھی این او سی نہیں ہے, جو کہ ہم اس کو ٹیمپریری کنیکشن دیتے ہیں, اس ٹیمپریری کنیکشن کے لیے اب وہ ہمیں اپنی پرپوزل سبمٹ کروائے گا پلاننگ کو, اور پلاننگ اس کو ڈی این ایشو کرے گی. وہ ہمیں سیکیورٹی کے پیسے جمع کروائے گا, اس کے بعد اس کا ٹیمپریری کنیکشن لگے گا. اس پہ سی او صاحب آپ کو ذرا بہتر بتا سکتے ہیں. یہ جو ہم نے کیا ہے, پہلے میڈیا کی طرف سے کبھی اس لیول کی سپورٹ دیکھی نہیں گئی. تو میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں آپ کے میڈیا ہاؤسز کا, آپ کے میڈیا کے دوستوں کا, کہ آپ نے اس کیمپین میں ہمارے شانہ بشانہ ہم سے آگے آپ لوگوں نے اس کیمپین کو لانچ کیا اور اس میں ہماری ہیلپ کی. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر صاحب اور منسٹری انرجی کی ہدایت پہ یہ ایک نیشنل کاز جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا. اس کاز کو سٹارٹ کرنا بہت پہلے چاہیے تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہر دن پاکستان کی بہتری کا دن ہوگا, اور انشاءاللہ ہر دن اللہ کے فضل و کرم سے روشنیوں کا دن ہوگا. تو یہ جو بجلی چوری جس طرح سے آپ کے سامنے آئی ہے کہ پورے پاکستان میں جس طرح سے یہ چل رہا ہے, مہم چل رہی ہے, اور جس طرح سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, تو میں آج خصوصاً آپ کو فیسکو کے جو ہمارے 8 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو الحمدللہ ہمارے کنزیومر پہلے ہی بہت اچھا ہمارا سکسیس ریٹ چل رہا تھا. ہمارے یہاں کوئی بجلی چوری اتنی تھی نہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر طرح کے لوگ اور کالی بھیڑیں بھی موجود رہتی ہیں, تو ابھی تک الحمدللہ ہم نے فیصل آباد کے 8 ڈسٹرکٹس میں بڑی سکسیسفلی اپنے آپریشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور اس میں فیسکو کی لیڈ یہ ہے کہ فیسکو نے پاکستان میں پہلی دفعہ اور پہلا انیشیٹ کیا ہے کہ ہم جو بندہ ہمیں کسی بجلی چور کی اطلاع دے گا اس کا نام ہم سیگہ راز میں رکھیں گے. یہ اس کا نام ہمارے پاس ہمارے اور اللہ کے درمیان امانت ہوگا. ہم لوگ اس کو 10% ریکوری میں سے جو ہے وہ دیں گے. تو یہ ایک نیشنل کاز سمجھ کے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں, کوئی اس میں بیوروکریٹ ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو, فریق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ اس میں آپ ہمیں پیش دیکھیں گے. نیور ایور یہ نہیں ہوگا کہ کسی چھوٹے آدمی پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. ہم بالکل اس کاز کو
اپنا نیشنل کاز سمجھ کے لے کے چلے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. منسٹری انرجی اس پہ دن میں اور رات کے آخری پہر تک میٹنگز جاری رکھتی ہے. ہمارے آفیسز میں 24/7 میں اور سی او صاحب اس مہم کو واچ کرتے ہیں اور ہم لاسٹ 1-2 بجے تک رپورٹنگ کروا کے پھر یہاں سے اٹھتے ہیں. تو اسی طرح جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ابھی تک جو بجلی چوری ہے اس کے 16 روز میں ہم نے کوئی 1432 کیسز جو ہیں وہ ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں سے ہم نے 1306 FIRs دے دی ہیں اور 144 بندے ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہیں. اور یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں گھنٹوں میں ہم یہ سارے کے سارے بندے اریسٹ کریں گے. پولیس نے اس کے لیے ٹاسک فورس بنا دی ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے اس کے لیے ہمارے ساتھ اپنے لوگ لگا دیے ہیں. دن رات کر کے ہم لوگ اب ان بندوں کو اریسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ جو ریکوری ہے 39,46,00,000 سے زائد جو ہے وہ ڈی بلز جو ہیں وہ ہم نے ڈالے ہیں, جس کے جرمانے کی مالیت جو ہے وہ اراؤنڈ 17,48,00,000 روپے بنتی ہے. تو یہ مہم جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. میں اس میں آپ کو ایک اور آج ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فیسکو نے میں نے اور میرے سی او صاحب نے اور ہماری ٹیم نے بیٹھ کے اس پہ بڑی ڈیپ ورکنگ کی ہے. ہم نے کچھ ایسے وائٹ کالر کرمنلز کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جس پہ ابھی تک نہ منسٹری کی نظر گئی تھی نہ ہماری نظر گئی تھی. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور کمرشل پلازے بن رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ٹیوبلز کے کنیکشنز, ٹیمپریری کنیکشنز جن کو آگے انہوں نے ایکسٹینڈ ہی نہیں کروایا, اس طرح کی اور کچھ انڈسٹریل کنیکشنز, ان کنیکشنز سے پوری کی پوری سوسائٹیز چلا رہے ہیں. وہ کوئی اراؤنڈ ہم نے 472 کیسز جو ہیں وہ ہم نے ان کو رپورٹ ہمیں ہوئے ہیں, جس پہ ہمارے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک S&I ہے اور دوسرا MND ہے. وہ دونوں ان پہ لگے ہوئے ہیں. ہم ایک ایک کنیکشن کو ویریفائی کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ ویریفائی ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ ان پہ بھی ہاتھ ڈالنے لگے ہیں. وہ وائٹ کالر کرمنلز جو ہیں جنہوں نے لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کر لیا ہے اور وابڈا کو انہوں نے ٹیرف ڈفرنس کی مد میں ابھی ہم نے 472 میں سے 20 سوسائٹیز جو ہیں ان کے کنیکشنز کاٹے ہیں. وہ ہم ایک ٹرائل بیس پہ ہم کام کر رہے تھے. ان 20 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کوئی 1,36,00,000 روپے کا ٹیرف ڈفرنس ہے کہ وہ جو کمرشل جو ان کا ٹیمپریری کنیکشن ہے اس کی بجائے کسی نے انڈسٹریل کنیکشن سے چلایا ہوا ہے, کسی نے ٹیوبل کے کنیکشن سے چلایا ہوا ہے, اور اس میں جو ہمارے اپنے ملازمین شامل ہوں گے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان وائٹ کالر کرمنلز کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں لوگوں نے رزسٹ کیا ہمارے سٹاف کے ساتھ, وہاں پہ ہمارے سٹاف کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں. 1-2 جگہوں پہ تو مجھے رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی. تو ہم نے اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے اور ڈے ٹو ڈے یہ میٹنگز چل رہی ہیں. جہاں پہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا ان لوگوں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ جلد شروع ہو جائے گا. ہم اپنے سٹاف کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جو بل پے کر رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کے بلز میں اپنے چوری کے پیسے ڈلواتے ہیں ان کے خلاف ہم ہی نہیں پورا پاکستان کھڑا ہے. اور انشاءاللہ اس کاز کو اب پورا پاکستان لیڈ کرے گا. اب کچھ سی او صاحب آپ سے اگر کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ڈیفالٹ